ایک ہم نے پاسنامہ لکھا تھا ایک بے لوث کارکن کی طرف سے. آپ کو زندگی میں بہت بے لوث کارکن ملتے ہیں تو ہم نے جناب والا پاکستان کے بے لوث کارکنوں کی جماعت انجمن بے لوث کارکنان پاکستان رجسٹرڈ تہہ دل سے جناب والا کا خیر مقدم کرتی ہے. جناب والا ہماری انجمن کی ایک خصوصیت میدان میں کود پڑنا ہے. چنانچہ آج بھی ہم اپنے اشارے پر میدان میں کود پڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ میدان میں یہاں سے وہاں تک روئی کے گدے، نہالچے اور گالیچے بچھا دیا جائے. ان کے بغیر میدان میں کودنا گزند کا باعث ہو سکتا ہے، چوٹ آ سکتی ہے. جناب والا انجمن ہزا یعنی انجمن بے لوث کارکنان پاکستان کے دروازے سب پر کھلے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. پہلے تھا لیکن اس کو کارکنان مذکور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گئے. اب فقط دروازے کا سائن بورڈ باقی ہے جسے انجمن ہزا بخوشی قوم کی نظر کرنے کو تیار ہے. یہ مضبوط شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس پر دھوبی کپڑے پٹک سکتے ہیں، جو دھوبی نہیں ہے وہ سر پٹک سکتے ہیں. غسال مردے نہلا سکتے ہیں، بلکہ مردے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت آپ نہا سکتے ہیں. جناب والا انجمن ہزا کے سبھی کارکنان پرلے درجے کے بے لوث کارکن ہیں. ان سے کوئی ان کے خدمت کے صلے کی بات کرے تو مارنے کو دوڑتے ہیں. یہ خاکسار میاں فقیر محمد سیکرٹری جنرل انجمن ہزا بالخصوص فقیر منش آدمی ہے. اسے آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے عہدے کی خواہش کے، اور کسی قسم کا لالچ نہیں ہے سوائے روپے کے لالچ کے. خاکسار دولت پر لات مار چکا ہے، ثروت پر لات مار چکا ہے، شہرت پر لات مار چکا ہے، اور بھی کئی چیزوں پر لات مار چکا ہے جو اس وقت یاد نہیں. افسوس اب یہ لات اس قابل نہیں رہ گئی کہ مزید کسی چیز پر ماری جا سکے. لات مارنے کی عادت سے مجبور ہو کر اس خاکسار نے ایک کتے کے بھی لات مار دی تھی. وہ محاورے نہیں سمجھتا تھا، اس نے اس جذبہ ایثار کی قدر نہ کی، جواب میں دانت مار دیے، آدمیت سے بعید حرکت کی. جناب والا جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، خاکسار کو آپ سے یا حکومت سے کسی قسم کی غرض نہیں ہے. تاہم خاکسار کو شہر کی مین مارکیٹ میں جو زیر تعمیر ہے کونے والی بڑی دکان الاٹ کر دی جائے تو خاکسار کا قوم کی بے لوث خدمت کا جذبہ روز افزوں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انجمن ہزا کی عہدہ داری کے علاوہ جسے خاکسار ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتا ہے، خاکسار کا چھوٹا سا ذاتی کاروبار بھی فقیر اسٹون ورکس کے نام سے ہے. کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی محنت کرنی چاہیے. لہذا خاکسار کی فرم نے لوگوں کو پیٹ پر باندھنے کے لیے پتھر برعایت نرخوں پر سپلائی کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ پتھر منگو پیر کی پہاڑی کے ہیں، لہذا مضبوط ہونے کے علاوہ روحانیت سے بھرپور اور خیر و برکت سے معمور ہیں. یہ پتھر پیٹ پر باندھنے کے علاوہ اور بھی کئی کام آ سکتے ہیں. محبوب لوگ ان سے سنگ آستان بنواتے ہیں اور اس پر عاشق لوگوں سے ناک گھسواتے ہیں. ناک اور جبین کے علاوہ ان پر ہلدی اور مرچ بھی بخوبی پیس سکتے ہیں. خودکشی کے لیے ہمارے ہاں کے پتھر آزمودہ ہیں. جو کو ان کو اپنے ساتھ باندھ کر دریا میں کودا، پھر پانی کی سطح پر نہ ابھرا، ظالم سماج ہاتھ ملتا ہی رہ گیا. خودکشی کرنے والوں کے بے شمار تصدیقی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم کو ایک ہی پتھر سے فائدہ ہوا، قید حیات و بندے غم سے نجات مل گئی. اب چند پتھر فلاں فلاں حضرات کو ہماری طرف سے بھیج دیجیے. دکان سے دریا کے پل تک پتھر پہنچانے کا خرچ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں، گاہک سے چارج نہیں کرتے. آخری پیرا ہے. جناب والا جانے کس شاعر نے کہا ہے، لیکن خوب کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. واقعی ساری خرابیوں کی جڑ رزق یعنی غلہ وغیرہ ہے. اس وقت ہماری قوم کو غلے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ پتھروں کی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہمارے ایک بزرگ جن کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، دانہ گندم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. آج تک کوئی پتھروں کی وجہ سے نہیں نکالا گیا. شاعر مذکور نے جو رزق سے موت کو بہتر بتایا ہے تو اس کی وجہ ہے. مرنے والے کے مزار پر ہماری دکان کے مضبوط اور خوبصورت پتھر لگائے جا سکتے ہیں، کسی زندہ آدمی کے مزار پر نہیں. جس نے ایک بار اپنی قبر پر ہمارے ہاں سے پتھر کی تختی لگوائی ہمیشہ کے لیے ہمارا گرویدہ ہو گیا. جناب والا ایک لاء میں قطع تاریخ ہم آپ کی بھی نظر کرتے ہیں، وقت آنے پر کام آئے گی، غیر قبول افتاد.